الانعام حمولۃ وفرشا کلوا مما رزقکم اللہ۔ اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ مویشیوں کا ذکر فرمایا ہے۔ ومن الانعام، کچھ مویشیوں میں سے حمولتاً بوجھ اٹھانے والے ہیں، وفرشا اور کچھ بچھے ہوئے ہیں۔ کلو کھاؤ تم مما اس سے رزقکم اللہ جو تم کو اللہ نے رزق عطا فرمایا ہے۔ ولا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان کے قدموں کے پیچھے نہ چلو۔ انہ لکم عدو مبین، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ تو کچھ جانور ایسے ہیں جو بوجھ اٹھانے والے ہیں، مثلا اونٹ ہے، خچر ہے، گھوڑا ہے، تو یہ ایسی چیزیں ہیں جو ہماری سواری کے بھی کام آتے ہیں اور بوجھ اٹھانے والے جانور ہیں۔ وفرشا، کچھ ایسے ہیں جو بچھے ہوئے ہیں، جس طرح کے بکری، بھیڑ وغیرہ، یہ ایسے جانور ہیں جو بوجھ اٹھانے والے نہیں ہیں۔ کلو مما رزقکم اللہ، تو اللہ نے فرمایا کہ وہ جانور جو حلال ہیں، جن کا اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر کھانے کا تذکرہ کیا ہے، تو وہ تمہارے لیے اللہ کی جانب سے ستھرا رزق ہیں، تم ان جانوروں کو ذبح کر کے کھا سکتے ہو۔ اور جن جانوروں کے حرمت کے بارے میں نص آ چکی ہے تو وہ جانور حرام ہیں، وہ قطعاً کھانا جائز نہیں ہے۔ ولا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان کے قدموں کے پیچھے نہیں چلنا۔ اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو تنبیہ فرمائی ہے کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے۔ وہ انسان کو ہمیشہ ایسے کاموں میں مبتلا کر دیتا ہے جو خلاف شرع ہوتے ہیں۔ مثلا جس طرح کے پیچھے آپ نے کفار عرب کی جہالتوں کا تذکرہ سنا ہے، تو وہ کچھ جانور ایسے تھے جو اللہ تعالیٰ نے حرام نہیں کیے تھے، لیکن انہوں نے بتوں کے نام پر ان کو چھوڑ کے اپنے اوپر حرام کر لیا، حالانکہ ان کے پاس اس پر کوئی دلیل نہیں تھی۔ تو یہ شیطان کے پیچھے چلنے کا مقصد ہے۔ تو شیطان انسان کو ہمیشہ اس جانب ہی شوق دلاتا ہے جو چیز حرام ہوتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو پہلے ہی تنبیہ فرما دی کہ انسان تمہارا کھلا دشمن ہے، اور دشمن کے مقابلے میں انسان ہمیشہ تیار رہتا ہے۔ تو اس کی تیاری یہ ہے کہ جو اللہ اور اس کے رسول کا بتایا ہوا دین ہے، شیطان تم سے یہ چھیننا چاہتا ہے، انسان کے ساتھ شیطان کا یہ مقابلہ ہے۔ تو اب اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہے کہ جو چیزیں میں نے تمہیں بطور رزق حلال دی ہیں تو وہ تو کھانا جائز ہے، جو چیزیں تمہارے اوپر حرام ہیں اگر تم ایسا کرو گے تو حد سے تجاوز کرنے والوں میں سے شمار ہوگے، اور شیطان کے قدموں کی اتباع کرنے کا مطلب بھی یہی ہے۔ تو اس طرح جو حرام جانور ہیں ان کا کھانا جب اللہ اور اس کے رسول نے حرام کر دیا ہے تو اس کے پیچھے بہت بڑی حکمتیں موجود ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن مجید کے مطابق اپنے احکامات جو اللہ کی جانب سے ہم پر لاگو ہیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور قرآن مجید کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ الحمدللہ رب العالمین۔